ایک آدمی بیچارہ گھر کو آتا تھکا مارا, شام میں گھر کو آیا, تھک کے کر کے گھر کو آتا, آنے کے بعد میں پوچھتا بیوی کو کہ دیکھو بیگم یہ کیا بات ہے, یہ گھر میں یہ فلاں سامان ایسا کیوں رکھا ہوا ہے. پوچھے گا نا بھائی, بیوی کو نہیں پوچھیں گا تو کس کو پوچھیں گا؟ ہر مرتبہ جب بھی آتا, جب بھی کچھ بولتا, بولتے ہی اس کا بی پی 1000 پہ چلا جاتا بیوی کا, اور فل ٹیمپر میں آگے شروع ہو جاتے جواب دینا. میرے کو نہیں پوچھنا, میری مرضی, میں جو چاہے کرتی ہوں, تم کون بولنے والے, تمہارے کام سے تم کام رکھو, آج جیسا چل رہا نا, میرے کو یہ سب نہیں بولنا. تو ایسے الٹے جواب ہر مرتبہ دیتے رہتی. اور جب بھی شوہر آ رہا گھر میں لڑائی چل رہی, روز کا معمول بن گیا کہ لڑائی 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 لڑائی. آخرکار بیزار ہو کر ایک دن عورت نے بھی سوچا کہ بھئی یہ لڑائی کب ختم ہوں گی, نہیں لڑنا چاہ رہی ہوں پھر بھی لڑ رہی ہوں. اور ایک بات یاد رکھیے, اللہ پاک نے عورتوں کو بہت نرم بنایا. ان کا دل اتنا نرم ہے کہ وہ اچھا کام بھی ڈرتے ہوئے کر دی, صحیح ہوتا کہ نہیں کی, بلکہ اتنا زیادہ ڈر ہے ان کے اندر. گناہ بھی کر دی, بعد میں ان کو احساس ہوتا نہیں کرنے کی بات تھی, میں گناہ کر لی. چاہتی نہیں کرنا لیکن بہک جاتی جلدی ہے. جتنی زیادہ ڈرتی ہے اتنا جلدی بہکتی بھی ہے, شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے, نفس کے بہکاوے میں آ جاتی. اب ہوا یہ کہ خیال آیا کہ میرے شوہر کے ساتھ میری انبن چل رہی, بات اچھی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو حل ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک مولانا سے ربط کیا. اور یاد رکھیے, گھر کے مسائل کا حل میڈیا والوں کے پاس نہیں ہے. آج جو میڈیا میں جا رہے نا, اما آگے میڈیا کے سامنے ٹھہر کے رو رہے, میری بچی کے ساتھ ظلم ہوا, میرے کو انصاف ہونا. میڈیا والا کیا کرتا صاحب؟ وہ رپورٹر بیچارہ کیا کرے گا؟ میڈیا میں دکھانے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. فائدہ ہے کچھ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے میڈیا میں دکھانے سے. نہ پولیس میں جانے سے کچھ فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شادی کا رشتہ ہے, یہ رشتہ گن پوائنٹ پہ نہیں چلتا. ایک آدمی گھر کو آیا سامان لے کر, پلاسٹک کے ڈبے لایا, بیچا کرا, 500 روپے 1000 روپے بل ہوئی. اب ایک بہن بولی کہ میں لے لی مگر پیسے نہیں دیتی ہوں. اب کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ پوچھے گا, مانگے گا, نہیں دیں گے تو غصہ کرے گا, مرد آ جائے گا, بحث کرے گا, لڑائی کرے گا, اور اگر بات نہیں سلجھی تو پھر جا کر پولیس میں کیس کرے گا کہ دیکھو صاحب میرا سامان لے لیے, پیسے نہیں دے رہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ جو چیزیں ہیں سامان کے بدلے میں پیسہ نہیں دیے تو جا کر پولیس میں بولیں گے تو مسئلہ حل ہو سکتا. لیکن شادی کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق حکومت سے نہیں, پولیس سے نہیں, گن پوائنٹ سے نہیں ہے, اس کا تعلق تقوی سے. دل میں اللہ کا ڈر رہا تو حق ادا کرتے. اور دل میں اللہ کا ڈر کب پیدا ہوتا؟ جب ہم بچوں کو سکھائیں گے, شادی سے پہلے بیٹے کو سمجھائیں گے کہ بیوی کا کیا حق ہے, بیوی کو سمجھائیں گے شوہر کا کیا حق ہے, تو سمجھ میں آتی بات. اور آج تقوی نہ ہونے کی وجہ سے آج جگہ جگہ جھگڑے, اور جتنے لوگ میڈیا میں جا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کسی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہر کوئی یہ چاہتا کہ مار کی وجہ سے ڈرا کر دھمکا کر میاں بیوی کو ایک ساتھ رکھیں گے. نہیں رکھ سکتے, کیونکہ یہ رشتہ تقوی سے چلتا ہے. اللہ کا ڈر, اللہ کا استحضار, اللہ کے دیکھنے کا خیال, اللہ کے یہاں سامنے کھڑے ہونے کا احساس, اللہ کے سامنے جواب دینے کی فکر, یہ فکر ہے جو آدمی کو بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے, اور عورت کو شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے تیار کرتی. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس. اگر آج کوئی اپنے بیٹے اپنے بیٹی کے شادی کے سلسلے میں پریشان ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر تقوی پیدا کر دے, اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کر دے, اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس زندہ کر دے. انشاءاللہ ان کے گھرانے سدھر جائیں گے, سنور جائیں گے. تو وہ بیچاری مولانا کے پاس گئی, ربط کیا ان سے اپنے کسی محرم کے واسطے سے. مولانا کے پاس میں اگر کوئی بھی ربط کر رہا ہو, کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہو تو کسی محرم کے بغیر ربط نہیں کرنا چاہیے. خود کہہ رہا ہوں آپ سے, کیوں کہہ رہا ہوں؟ فتنے کا خوف جتنا کالج کے لڑکے اور لڑکی کے اکیلے بات کرنے میں ہے, ویسے ہی خوف, بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ فتنے کا خوف بغیر پردے کے ایک عالم سے بات کرنے میں یا بغیر محرم کے واسطے کے بات کرنے میں بھی ہے. شیطان کسی کو بھی بہکا سکتا.
رابعہ بصریہ ہو یا پھر جنید بغدادی ہو، فضیل بن عیاض ہو، حسن بصری ہو، ایسے بڑے بڑے اللہ والوں کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا اگر پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھانے والے حسن بصری ہو اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھے اور پڑھائیں تو بھی شیطان ان دونوں کو فتنے میں ڈال دے گا۔ اتنے بڑے اللہ والے رابعہ بصریہ، اتنے بڑے اللہ والے حسن بصری، لیکن بغیر پردے کے اگر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے تو بھی فتنے کا خوف ہے۔ لیکن آج کتنے گھرانوں میں لڑکیاں بڑی ہو گئی، بالغہ ہو گئی، اور ان کو دیکھنے سے سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کی عمر بتا رہی ہے اب ان کو پردہ کرانا چاہیے، لیکن مول صاحب کے سامنے پڑھاتے، مول صاحب کے سامنے بٹھا رہی۔ بعض لوگ بولتے کہ نہیں مول صاحب تو بچپن سے پڑھاتے تھے، چھوٹی تھی بچی اب بڑی ہو گئی، جیسے بچی بڑی ہونے کے عمر کے قریب آ گئی اب نہ پڑھائیں۔ بچپن سے پڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بڑے ہونے کے بعد بھی پڑھا سکتے۔ اجنبی اجنبی ہے، مول صاحب چاہے جتنے تقوی والے ہوں لیکن وہ اجنبی ہے، اجنبی کا حکم وہی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، تو انہوں نے اپنے ایک بھانجے کو اپنے پاس میں رکھ لیا تھا۔ کچھ چھوٹا موٹا کام وغیرہ گھر میں رہتا ہے، بچے رہتے ہیں تو کام میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک دن ان کو یہ خیال آیا کہ ابھی میرا بھانجا قریب 12 سال کا ہو چکا ہے اور بلوغ کے قریب اس کی عمر پہنچ چکی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میرا بچہ بالغ ہو جائے گا بھانجا تو اس کی جو مامی ہے یعنی حضرت کی بیوی وہ تو نامحرم ہے اور بھانجے اور مامی کے بیچ پردہ ہے، کیا کریں گے؟ معمول یہ تھا کہ روزانہ بچہ مدرسے کو جاتا، دوپہر میں کھانے کو آتا، پھر کھانا کھا کے پھر نماز کے بعد مدرسے کو جاتا تھا۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پر، بھانجا آ رہا تھا، بھانجے کو بلایا، بلا کر پوچھا کہ دیکھو بیٹے مامی سے بھانجے کو پردے کرنے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بھانجے نے کہا کہ مامو جان شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مامی اور بھانجی کا پردہ ہے۔ کیا عمر ہے بچے کی؟ 12 سال۔ آج 52 سال کے ہو گئے تو بھی نہیں معلوم۔ 52 سال 55 سال کی عمر ہو رہی لیکن ہم کو مسائل نہیں معلوم۔ ماشاءاللہ سے پورا گھرانہ دیندار ہے لیکن کس سے کس کا پردہ ہے وہ نہیں معلوم، کون کس کے محرم ہے نہیں معلوم، کون کس کے نامحرم ہے نہیں معلوم۔ کیوں؟ ہم لوگ آج سیکھنا نہیں چاہ رہے۔ آپ بہنیں ماشاءاللہ دین یہاں سیکھتی ہے، قرآن سیکھتی ہے، آپ بہنوں کے لیے موقع ہے۔ یہ معلوم کریے بھانجے کا مامی سے پردہ ہے، چاہے بھانجا حافظ، عالم، مفتی، علامہ جو بھی ہو، مامی کو پردہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہمارا بھانجے تو ماشاءاللہ بڑے مولانا ہے، انہوں بہت دیندار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سے پردہ نہیں ہے۔ بھتیجے بہت دیندار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ اللہ کا حکم ہے اور وہ کرنا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ مامی سے تو پردہ ہے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے جاؤ۔ اب وہ بچہ چلا گیا، کافی دیر ہوئی، کافی دیر کے بعد میں کوئی خادم آ کر کہتا ہے کہ حضرت آج اما جان پیغام بھجوائی ہے کہ بچہ گھر کو نہیں آیا، یعنی بھانجا جو روزانہ گھر کو آتا ہے کھانا کھانے دوپہر میں آج نہیں آیا۔ حضرت نے کہا کہ اچھا گھر کو نہیں آیا، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہوگا، مسجد میں جا کر دیکھو۔ جا کر مسجد میں دیکھا تو مسجد میں سو رہے تھے۔ اور کرو میری بہنوں 12 سال کی عمر ہے۔ ماموں نے پوچھا بیٹا شریعت کیا کہتی ہے مامی سے پردے کے بارے میں؟ یہ سمجھ گئے کہ شاید اب میرے اوپر پردے کا حکم نافذ ہو رہا ہے، اب تو مجھے پردہ کرنا ہے۔ یہ سوچ کے کھانا کھانے بھی گھر کو نہیں گئے، مسجد میں سو گئے۔ حضرت نے بلا کر پھر کہا کہ نہیں بیٹے بات یہ نہیں ہے کہ تم گھر کو ہی نہیں جا سکتے، تم ہمارے گھر کو آ جا تو سکتے ہو، لیکن کیا کرو تم جب بھی گھر کو آؤ آواز دے کر گھر کو آؤ، اور اپنی مامی کے سامنے جیسا پہلے آتے تھے ویسا مت آؤ، ان کے ساتھ میں اب تم کو پردہ کرنا ہے۔ سکھانا پڑے گا گھر میں بچوں کو، یہ نہیں سکھائیں گے تو کیا ہوتا، نہیں سیکھتے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 10 سال رہے خدمت میں، لیکن جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا اے انس اب پردے کا حکم نازل ہو گیا، آج کے بعد جب بھی آؤ تو دستک دے کے آؤ، آواز دے کے آؤ۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا اگر تم اپنے گھر میں جا رہے ہو تو دروازے پر آواز دو، یا کھکارنے کی آواز نکالو اس طریقے کی، کھانسو، کیوں؟ تاکہ گھر میں جو عورتیں ہیں وہ پتہ نہیں کیسی حالت میں ہیں، وہ اپنی حالت کو درست کر لیں۔ یہ نبی کی تعلیمات ہے۔ تو چاہے کوئی عالم ہو ان سے بات کرو تو پردے میں بات کرو، پردے کے ذریعے سے ایک محرم کو واسطہ رکھ کر۔ آج سے 1000 سال پہلے فتنے کا اتنا خوف نہیں تھا، اتنا ڈرتے تھے وہ لوگ، آج تو فتنے کا خوف بہت زیادہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیسے کیسے واقعات آتے ہیں کہ ایک مول صاحب گھر میں پڑھاتے تھے بچی کو اور ایسا ہو گیا، غلط معاملہ ہو گیا، سر کے بارے میں غلط معاملہ ہو گیا۔ کیسے کیسے واقعات آتے نہیں آتے سنے، کیوں؟ کیونکہ پردہ نہیں کراتے، اسی لیے یہ فتنے ہوتے۔ بہرحال اس بہن نے کیا کیا، وہ مولانا صاحب کے پاس گئی محرم کے ساتھ اور اپنا مسئلہ پیش کیا کہ مولانا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، روزانہ لڑائی ہوتی گھر میں، کیا کروں؟ مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوری صورتحال سن لی، اس کے بعد ایک باٹل میں پانی دیا اور کہا کہ دیکھو اس پانی پر میں نے جو پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا ہے، جب بھی تمہارا شوہر گھر میں آئے تو تم کیا کرنا، تھوڑی دیر کے لیے پانی کو منہ میں لے لینا اور نگلنا بھی نہیں، بس منہ میں پانی رہے تمہارے، دعا پڑا ہوا پانی ہے۔ اب شام میں شوہر گھر کو آئے اور دعا پڑا ہوا پانی اس نے منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی منہ میں پانی ڈالا تو شوہر صاحب گھر میں آئے اور پھر وہی سوال کیا کیا بات ہے، کیوں اس طریقے سے تم ایسا کرے ویسا کرے؟ تو اس کے تو منہ میں پانی تھا، یہ کچھ بات نہیں کر سکی۔ شوہر نے جتنا غصہ تھا بھڑاس سی سب بھڑاس نکال لی اور یہ بیچاری منہ میں پانی رہنے کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکی۔ تھوڑے ہی دن میں شوہر اور بیوی کے درمیان کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لڑائی کا جو اصل مسئلہ تھا وہ شوہر نہیں، وہ بیوی کی زبان تھی۔ شوہر بولتا ہے کچھ، بیوی کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، کنٹرول نہیں رکھتی تو پھر گھرانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہے اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ چاہے اچھے سے اچھا پکانے آتا ہو لیکن شوہر کی بد زبانی کرنے کی وجہ سے وہ بیچاری ذلیل ہو جاتی۔ میری عزیز بہنوں، عورت کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے شوہر کو سخت سست بولے تو کیا کرو، خاموش بیٹھ کر صبر کر لو، اللہ اس پر بھی تم کو اجر دے گا۔ ضروری نہیں ہے شوہر کی ہر بات کا جواب دو۔ آج کل عورتوں میں، لڑکیوں میں، نئی شادی ہونے والی بچیوں میں شوہر کو جواب دینا بہت عام ہو گیا، پلٹا کے جواب دینا بہت عام ہو گیا۔ چاہے ساس ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے کوئی بڑے ہو، بات کو بات جواب دینا، بات کو بات جواب دینا، اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ تو اپنی نہیں چلنے دینا، شوہر کی چلے۔ شوہر بڑا ہے، شوہر اس گھر کا رہبر رہنما بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا بندے۔ جو عقل مند عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی خادمہ بن جاتی ہے اور اس کے شوہر کو بادشاہ بنا دیتی، جہاں گئے شوہر کو آگے رکھتی۔ نہیں ہمارے شوہر ہے، ان سے بات کریے، انہوں بڑے ہیں، ان کی چلے گی، ان کا فیصلہ چلے گا، یہ جو بولے وہ سننا ہے، یہ جیسا کرو بولے ویسا کرنا ہے، انہوں کرو بولے تو کروں گی، انہوں نہ کرو بولے تو نہیں کروں گی، انہوں جیسا بولے ویسا میں مانوں گی۔ تو شوہر کو بنا کر، شوہر کو بادشاہ بنا کر خود اس بادشاہ کی خادمہ بن جاتی۔ اور جو بے وقوف عورت ہوتی ہے وہ شوہر کے اوپر قبضہ کر لیتی، ان کی نہیں سننا، میری چلے گی، میری چلے گی، میری چلے گی۔ جیسا رہتا نا انا تکبر، میں یہ میں کہنے والی عورت اپنے شوہر کو غلام بنا دیتی اور پھر اس غلام کی نوکرانی بن جاتی۔ اب بتاؤ عزت کس میں ہے؟ شوہر کو بادشاہ بنا کر اس کی ملکہ بن جانا، خادمہ بن جانا، یا شوہر کو غلام بنا کر خود غلام کی خادمہ بن جانا۔